میں اس وقت شام کو پارک میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ میں نے اپنا لاسٹ ولاگ لاہور کا اپلوڈ کیا تھا اور سب سے بولا تھا کہ کیپ ان ٹچ، میں اپنے سارے ولاگس شیئر کروں گی۔ زندگی بڑے مزے، سکون اور بڑی خوبصورت، بڑی اسموتھ چل رہی تھی۔ دین آئی کیم ٹو نو اباؤٹ پیلسٹائن، کہ اسرائیل نے جو دہشت گردی فلسطین پہ کی۔ شروع میں مجھے لگا کہ بڑا نارمل ہے، ایک دو واقعات کے بعد یہ چیز بند ہو جائے گی، لیکن سٹل 2 ماہ ہو چکے اور قتل و غارت، ہمارے مسلمان بہن بھائی، ہمارے بچے جو شہادتیں دے رہے ہیں، اللہ ان کی شہادتیں قبول کرے، وہ اس وقت بہت بہت مشکل حالات میں ہیں۔ میں ان کی ویڈیوز دیکھوں تو مجھ سے اب دیکھی نہیں جاتی۔ شروع میں یہ تھا کہ جیسے مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تو سوشل میڈیا کے تھرو کافی میں نے سینسیٹیو کانٹینٹ دیکھا، اور میں اتنی ڈس ہارٹ تھی کہ میں بھول گئی تھی کہ یوٹیوب بھی کوئی چیز ہے۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر میں کھا پی رہی ہوں تو مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں کیوں کھا پی رہی ہوں، کیونکہ ان کے پاس دے ڈونٹ ہیو فوڈ ٹو ایٹ، دے ڈونٹ ہیو واٹر ٹو ڈرنک۔ مجھے اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلانے پہ بھی عجیب سی فیلنگ آتی تھی۔ میں نے اتنا سینسیٹیو کانٹینٹ دیکھا اس کے حوالے سے، اور جس طرح وہ صبح و شام شہادتیں دے رہے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی، اور بچے، اتنے زیادہ بچے میرے بچوں کی طرح۔ یقین مانے میں اس وقت پارک میں موجود ہوں، لیکن میں مینٹلی طور پر جو ہوں نا ادھر نہیں تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، وہاں کے بچے۔ میں ان بچوں کو دیکھ رہی تھی جو کھیل کود رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آزادی، سانس لینے کی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یار، جو اسرائیل جیسا دہشت گرد ملک چھین رہا ہے فلسطین سے۔ ان کے ہی ملک پہ قبضہ کر کے ان کو وہیں مارا جا رہا ہے۔ انہی کی سرزمین پہ وہ اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکتے، وہ اپنے فلسطین کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ خیر، مجھے ان ڈیٹیلز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہر باشعور مسلمان اور ہر باشعور پاکستانی اس وقت واقف ہے کہ انٹرنیشنلی کیا سچویشن چل رہی ہے، اور فلسطین کے حوالے سے تو ہر کوئی واقف ہے، اور بینگ اے مسلم ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ میں نے اتنا سینسیٹیو کانٹینٹ دیکھا کہ میں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ رات کو مجھے صحیح طرح نیند نہیں آتی تھی، اور مجھے 24 گھنٹے، مطلب رات سونے سے پہلے ان کا آخری خیال غزہ کا ہوتا تھا، اور صبح اٹھتے ہی میرے مائنڈ میں ایک دم غزہ اور فلسطین، مطلب میں مینٹلی بہت ڈسٹرب رہنے لگ گئی تھی۔ میں فیل کرتی تھی کہ میں وہیں پہ ہوں اور ایسے کوئی بم گرے گا اور ہم بھی، مطلب مجھے لگتا تھا کہ لائف اینڈز اور جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور بس موت کا جیسے انسان انتظار کرتا ہے۔ میں بہت زیادہ مینٹلی جو ہے نا ڈسٹرب رہی، اور بہت اچھے جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں، خاص طور پہ میں نام لوں گی ماریا بی کا، بہت مطلب انہوں نے جو ہے نا آواز اٹھائی، اور مجھے لگتا تھا کہ خاموش رہنا بھی جرم ہے جو کہ میں کر رہی ہوں، لیکن خیر میں اپنے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ، لائک انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈال رہی تھی، اور اپنے واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ اسٹیٹس والے لگا رہی تھی، تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس کریٹ ہو کہ ہمیں جو ہے نا بائیکاٹ بھی کرنا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اسرائیل جو کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے وہ کس طرح جو ہے نا وہ فلسطینیوں سے انہی کی سرزمین چھین رہا ہے اور ان پہ کتنا ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو جناب انسٹاگرام کا تو یہ حال تھا کہ میں کوئی کامنٹ کرتی تھی اسرائیل کے خلاف، ایون کہ اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ لکھتی تھی تو میرا کامنٹ ریموو ہو جاتا تھا۔ ہر چیز خیر ان کے ہی ہاتھ میں ہے، بٹ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ان پر رحم فرمائیں گے، اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ پاک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب بھی دعا کیجیے، اور میں بھی جو ہے نا صبح و شام ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے لگا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں جتنا مرضی رو لوں ان کے لیے، چیخ چیخ کے دعائیں کر لوں، اور اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لوں، اور مینٹلی اتنا ڈسٹرب رہوں، یہ کوئی سولیوشن نہیں تھا۔ میں نے پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا کٹ آف کیا، سینسیٹیو کانٹینٹ جو کہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس طرح کا کانٹینٹ کہ لکھا ہو کہ آپ نے کلک کرنا ہے، آپ کی اپنی مرضی، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کا اگر دل جگرا اتنا بڑا ہے۔ اور میں یہ سوچتی تھی کہ یار وہ تو یہ تکلیف سہ رہے ہیں، کیا میں دیکھ بھی نہیں سکتی؟ لیکن بہت برے اثرات اس کے ہوتے ہیں، اور پھر مجھے فیل ہوا، دین آئی ریئلائز کہ یار ہر کوئی اپنی لائف جی رہا ہے، کسی یوٹیوبر نے ولاگنگ نہیں چھوڑی، کسی انفلوئنسرز نے اپنا کام نہیں چھوڑا، ہر کوئی اپنا کام دھندا کر رہا ہے، اور مجھے یہی جواب آتا تھا کہ مرد بھی تو کمانے جا رہے ہیں نا، آپ کے بچے بھی تو پڑھنے جا رہے ہیں نا، سب کی لائف ایسی ہی بالکل نارمل چل رہی تھی۔ اور پھر میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا کٹ آف کیا، سینسیٹیو کانٹینٹ دیکھنا بالکل بند کر دیا، کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک اذیت دے رہی تھی، اور یہ کوئی سولیوشن نہیں تھا۔ اور کالونی کے بچے، میرے کالونی کا پارک ہے، اور میں ان بچوں کو دیکھ کر نا، یقین مانے ابھی بھی میرے
مائنڈ میں نا فلسطین کے وہی بچے ہیں جو اتنے خوبصورت بچے ہیں وہاں کے، کس طرح وہ وائٹ چادروں میں لپٹے ہوئے ماں باپ ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں. مطلب میں ابھی بھی وہ چیز اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی، بٹ میں بہت کوشش کر رہی ہوں، اور بس ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یار یہ ویڈیو کیوں اپلوڈ کر رہی ہوں. مجھے اب پوچھنے لگے تھے کہ آپ کیوں جو ہے نا یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نہیں ڈال رہی ہیں. دین آئی ریئلائز کہ ہر کوئی تو اپنا کام کر رہا ہے، ہر کوئی تو زندگی جی رہا ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لوں، اپنے آپ کو ذہنی تکلیف دوں، اذیت دوں. ہاں مجھے ان کے لیے نماز کے بعد دعا کرنی ہے، بائک آؤٹ کرنا ہے، اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، وہ میں کرتی رہوں گی. مجھے نہیں پتا آپ یہ ولاگ دیکھیں گے یا آپ نے یہاں تک دیکھا ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ نے اس چیز کو کیسے لیا تھا؟ کیا آپ بھی میرے جتنا ہرٹ ہوئے؟ کیا آپ کو بھی مینٹلی اتنی ڈسٹربنس ہوئی کہ آپ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے؟ اور 24 گھنٹے ان کا خیال تھا. پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ویسے بھی 2 ماہ کے بعد چینل آپ کا اتنا ڈیڈ اور ڈاؤن ہو جاتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میرا ولاگ یہاں تک دیکھے گا اور میری آواز کو سنے گا. خیر، اپنا رکھیں بہت سارا خیال. مجھے سننے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.